سی پیک میں ایک اور بھی نقصان یہ ہوا ہے جس سے چائنیز خفا ہیں کہ 3 سالوں سے ہم نے اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے یا چینج آف پرائرٹیز کی وجہ سے اس کے فنڈز ریلیز نہیں کیے. ادھر سے امریکی شور کر رہے تھے کہ آپ سارا پیسہ ان کو دیے جا رہے ہیں, اس کا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے, تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چائنا کے ساتھ موجود ہے. آئی ہوپ کہ اس وزٹ میں کم ہو گیا ہو. آئی ہوپ سو, چونکہ چین ہمارا ایک بڑا آل ویدر فرینڈ ہے. تو میں یہ آپ سے کرتا ہوں, دیکھیے نہ چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات بالکل کلین ہیں, نہ امریکہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ فون ہی نہیں آتا ہمیں. خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو آپ قرضے لے رہے ہیں وہ بڑے کمرشل بیسس پہ لے رہے ہیں, اس میں وہ خیر سگالی نظر نہیں آ رہی جو روایتی طور پہ خیر ہوا سگالی کرتی وہ تھی. سر انہوں نے تو سعودی سے تو قرضہ ہم اس دفعہ نہ لیتے تو اچھا تھا, مارکیٹ سے اٹھا لیتے تو زیادہ عزت رہتی ہے ہماری. تو یہ پاکستان کی یہ اس طرح کی جو آئسولیشن ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی. اچھا پھر انٹرنلی دیکھیں جو سیکیورٹی کی سچویشن شاید اسی لیے آج خارجہ امور انہوں نے وزارت اس میں شامل نہیں کی. لیکن پرائم منسٹر میں شاید ریئلائزیشن ہوگی کہ ہی از فیلنگ. یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ ناکامی تو پرائم منسٹر کی بھی ہے نا فارن پالیسی کے حوالے سے. جو تو کہتے تھے کہ میرا بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے, میں جہاں جاؤں گا تو جا کے تمام سربراہان کو اپنے سحر کے ساتھ فتح کر لوں گا, وہ تو پھر فیل ہو گئے. اچھا عمران خان ایک گلوبلی ریکگنائز نیم ہے, ایز اے کرکٹر پاپولر آدمی تھے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ 2 مہینے بعد واشنگٹن جا کے پتہ ہے کہ ہم نے ہاتھ جوڑنے آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے لیے, اور آپ کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, فون کرتا ہے تو کرے, مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہاں سے سختی آئے گی. تو ابھی آج پھر انہوں نے امریکہ کو للکارا لگایا. آج بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے, میں کوشش کروں. میرا مقصد ہے کہ جب آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ آئی ایم ایف کی ایک انسٹالمنٹ کی مار ہوں, تو آپ خدا کے لیے اپنا ملک ٹھیک کریں. ٹریجری سے مدد مانگ کے جاتے ہیں قرضہ منظور کرنے کے لیے. پھر آپ کی یہ جو دھمکیاں ہیں, یہ جو بڑکے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نقصان ہی کریں گے نا اپنا. تو یہ جو حکمرانی ہے یہ بڑی فراست کے ساتھ, بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ کرنے کا کام ہے. اسی طرح جو آپ انٹرنل سیکیورٹی دیکھ لیجئے, اب پچھلے 3 سالوں سے ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ اس حکومت نے جو ہماری سیکیورٹی کی مشین ہے اس کو دہشت گردی سے ہٹا کے پولیٹیکل اسائنمنٹس پہ لگایا ہوا ہے کہ جاؤ اپوزیشن کا پیچھا کرو, اپوزیشن کے خلاف کیس بناؤ, یہ کرو وہ کرو. نتیجہ یہ ہے کہ جو شاندار کام ان سیکیورٹی کے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف کیا تھا, اور خاص طور پہ جو ہماری سیولین ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو, اس نے بہت کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر بہت شاندار کام کیا تھا. بدقسمتی سے پورے کا پورا اسے پولیٹیکل اسائنمنٹ پہ جھونک دیا گیا. اب یہ اس طرح کی جب آپ کی کوارڈینیٹڈ اپروچ تھی نا, کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے پورا ایس آئی کا, جس نے بڑے تگڑے جاندار قسم کے آپریشن کیے تھے, کئی اس میں نوجوانوں کی شہادت بھی ہوئی. کراچی کے اندر رینجرز نے, کراچی کا امن اس کے بغیر نہیں تھا سکتا. لیگل اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ آپ لوگوں نے دی تھی, لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس رینجرز کو شاباشی دینی پڑے گی. نہیں, میں تو باقاعدہ چھینا تھا ان سے, ہاتھوں سے نکلا ہوا. یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے 2 حصے ہیں, ایک تو آپریشنل ہے گراؤنڈ پہ, لیکن ایک بیک اینڈ کے اوپر انٹیلیجنس ہے. آپ کی جو جتنے آپریشنز ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ کی انٹیلیجنس ویک ہو جائے تو آپ کے آپریشنز کی ایفیکٹونیس بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس حکومت کی جو پرائرٹی ہے وہ کبھی لا اینڈ آرڈر نہیں رہا, کبھی پیس نہیں رہا. انہوں نے پولیٹیکل اسائنمنٹس دینی شروع کر دی. نتیجہ کیا؟ پھر آپ یہ دیکھیں, آپ کے ملک کی معیشت جو ہے ڈوب رہی ہے. آپ ایک وقت پرائم بیگر بنے ہوئے, پرائم منسٹر جو ہے انٹرنیشنلی پرائم بیگر ہے. آپ کے ملک کے اندر پولرائزیشن انتہا کی انتشار پہ جا رہی ہے. کشمیر کے اوپر آپ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر آف دا کنٹری کیا کر رہا ہے؟ وہ نقلیں اتار رہا ہے اپوزیشن لیڈروں کی. یہ کچھ سرکس ہے بھئی. یہ تو ایک ایسا موقع ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں, آئیں یار سر جوڑیں, یہ ہمارے جوان فوجی جوان شہید ہونے لگ گئے ہیں, دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. آئیے بتائیے ہم نیشنل رسپانس کیا بنائیں اس کے اوپر.